بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہلول ایک ایسا یادانہ روزدار ہے کہ جس نام کے کئی لوگ گزرے ہیں، مگر بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کی صفات میں وہ واحد دیوانہ جو دیوانہ راز ہے، جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ فارسی کے شاعر نے کیا خوب ان جیسے لوگوں کو اپنے شعر میں پرویا ہے۔ یہ بادشاہوں کا سا مزاج رکھنے والے لوگ گویا بادشاہوں جیسے احترام کے مستحق ہیں۔ ان گدڑی پوش بادشاہوں کے غلام بھی اپنی گدڑی میں جمشید اور خاقان سا وقار چھپائے پھرتے ہیں۔ انہوں نے آج دنیا کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا ہے اور کل یہ جنت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ان فقیروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ عقل کے نزدیک یہ آنکھوں سے زیادہ محترم ہے، جن میں خوف الہی سے آنسو چمکتے ہیں۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جسے آل محمد کے معجزے سے تعمیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور وہ تنہا پاگل کہلانے والا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پائمال نہیں ہوئی۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ یہ نام ہنسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی ان ہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہیں اور سنی جاتی ہے۔ اس کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ تاریخ ولایت کے متعلق کوئی مستند حوالہ نہ مل سکا، لیکن وصال کی تاریخ 1991 ہجری، 1993 ہجری اور 1997 ہجری تینوں کول ملتے ہیں۔ آپ کا مزار پنانوار بغداد شریف کے مشہور قبرستان میں ہے۔ بعض روایات میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ ششتری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانشمندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایات پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی مخاصمت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام عالی مقام علیہ السلام کی 14 سال کی قید، سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ٹھہرایا ہے۔ ایک روایات کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایات یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو بہلول کے دور میں قابل گردن زندی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پراز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چھلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جانا نہ ہوگا۔ بہلول جرأت و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہوں پر کھلے بندوں کی طرح تنقید کرتا تھا۔
جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کی دانشمندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانشمند اور تباہ شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا۔ وہ بہترین حسن مزاج رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرات پر اس کی گہری نگاہ تھی۔ اس کی شگفتگی زندہ دلی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز قرار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا محیر المعقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔